کی قبر مبارک جس حجرے میں ہے، حجرہ عائشہ میں، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ ہمارے دور میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو حجرہ عائشہ کو جنت نہیں مانتا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اور ہیں کون؟ خود کو دیوبندی کہلانے والے، نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے۔ میری عادت ہے کہ میں غیظ و غضب کا شکار نہیں ہوتا، مخالف کی غلط فہمی کو دور کرتا ہوں۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ جب ہمارے علماء اور ہمارے شعراء، نعت خوان یا دین اور عقیدہ کو بیان کرنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری منبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے بلکہ جنت میں زندہ ہوتے۔ اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی حیات پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس قبر میں اللہ کے نبی کو زندہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ قبر میں زندہ ہونے کی بنیاد، یہ جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے، اس بنیاد پر قبر کی حیات ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ تب ثابت ہوگی جب آپ حجرہ عائشہ کا جنت ہونا ثابت کریں، اور اس حدیث سے حجرہ عائشہ کا جنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کا سوال بہت وزنی ہے، سوال معمولی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میرا گھر عائشہ کا حجرہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس حدیث میں ہے کہ میرے منبر سے لے کے میرے گھر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس میں گھر کو تو جنت نہیں کہا، گھر تک جنت کہا، اور یہ جو گھر تک جو جنت ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم اس کو جنت مانتے ہیں، حجرہ عائشہ کو جو آپ جنت کہتے ہیں تو اس کو تو اللہ کے نبی جنت کا ٹکڑا نہیں فرما رہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب میں دیکھتا ہوں نا آپ کی استغفر اللہ کہنے سے جواب بنتا ہے۔ سوال کا جواب استغفر اللہ نہیں ہے، بس ہم استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مخالف کے خلاف کودنا شروع کرتے ہیں، اور دلیل اس کی وہیں کھڑی ہوتی ہے، سوال اس کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کودتے نہیں ہیں، ناچتے نہیں ہیں، جذبات نہیں دکھاتے، لیکن مخالف کے شبہ کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑاتے۔ شبہ توڑو، شبہ، جواب سمجھنا۔ میں چھوڑے، ہم عمومی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا دوست آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ پلاٹ میرا ہے، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میرا پلاٹ کہاں تک ہے۔ پلاٹ کے ساتھ ایک دیوار ہے، وہ دیوار آپ کی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا پلاٹ یہاں سے لے کے اس دیوار تک ہے۔ اب مطلب اور ہے، اور وہ جو دیوار ہے آپ نے خود بنائی ہے، اب کہتے ہیں میرا پلاٹ اس جگہ سے لے کر اس دیوار تک ہے، اب مطلب اور ہے۔ دیوار اپنی ہو وہ پلاٹ کا حصہ ہوتی ہے، اور دیوار اپنی نہ ہو تو پلاٹ کا حصہ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس آپ کا استاد آتا ہے، آپ کا شیخ آتا ہے، مرشد آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی اللہ کا کرم ہے یہ جگہ ہماری مسجد کے لیے، تو پوچھتے ہیں کہاں تک؟ آپ کہتے ہیں اس دیوار تک۔ اب اگر دیوار آپ نے بنائی ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، دیوار پڑوسی کی ہے تو مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ گھر حضور کا نہیں ہے تو گھر تک جنت ہے، اور اگر یہ دیوار حضور کی ہے تو پھر گھر سمیت جنت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ گھر جنت کا ٹکڑا نہیں ہے تو آپ کہہ دو یہ منبر بھی جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ منبر کو آپ جنت کا ٹکڑا مان رہے ہیں تو گھر کو جنت کا ٹکڑا کیوں نہیں مان رہے؟
اللہ کے نبی تو گھر سے لے کر ممبر تک فرما رہے ہیں، پھر ممبر کو بھی خارج کر دو. ہم کہتے ہیں ممبر بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور جس جگہ گھر ہے وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بس سوال شبہ دور کرو، شبہ صاف کرو. شبہات پیدا کرنے سے علامہ نہیں بنتا، شبہات کے جواب دینے والے کو علامہ کہتے. تم جو شبہات پیدا کرتے ہیں ان کو علامہ صاحب کہتے ہو، اور ہم جو جواب دیتے ہیں ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں. کیا قوم ہے بتاؤ. ہمیں تو اسے غرض نہیں کیا کہ ہمیں کیا کہ ہمیں تو اسے غرض ہی نہیں ہے، یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. سوال سمجھ آ گیا؟ جی. میرا بیٹا نعتوں میں شعر پڑھنے بہت آسان ہے، مخالف کے شبہات کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے. محترم ناظرین، مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکات معالیہ نے اپنے اس بیان میں ایک مسئلے کو چھیڑا جس میں انہوں نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات کی کہ آیا وہ جنت کا حصہ ہے یا نہیں. جو لوگ اشکال شبہ کرتے ہیں، یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جنت کا حصہ نہیں، تو ان کو حضرت نے جواب دیا حدیث کی دنیا میں، عقل کی دنیا اور منطقی طرز پر انہوں نے اس شبہ اشکال کو ازالہ کیا بہترین انداز میں. تو ہمارے لیے اس بیان میں کیا نصیحت ہے؟ پہلی بات یہ حیات النبی پر یہ مسئلہ بیان تھا. دوسری بات یہ کہ کس طرح یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، وہ جنت کا حصہ ہے یا نہیں. تو پہلی بات عوام کو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جنت کا حصہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ جنت ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مولانا الیاس گمن صاحب کی علمی خدمات جتنا بھی اس سے مستفید ہو بہت کم ہے، کیونکہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے مجدد بے تاج دلائل کے بے تاج بادشاہ جنہوں نے عقلی دلائل، نقلی دلائل اور معاشرتی دلائل، یعنی سمجھانے کا انداز ایسا مؤثر انداز ہے ماشاءاللہ کہ سننے والا سمجھ جائے. تو یہ ہمیں ان جیسے علماء کی قدردانی کرنی چاہیے اور ان کے بیانات غور سے سننے چاہیے تاکہ ہمیں علمی فائدہ ہو.